مشکل ترین زندگی آ رہا ہے میرے جوانوں، بہت اشکال لمحات آ رہا ہے، اولاد دین سے دور چلے جا رہا ہے، دین سے بیگانہ ہو رہا ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، جماعت قائم ہے، غریب کوچوں میں کھیل رہا ہے یا کہہ مار رہا ہے یا ویڈیو چلا رہا ہے۔ انتہائی مشکل ترین دور ہے، پھر ہم دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ دیندار تو نہیں ہوگا لیکن ظاہری ٹھیکدار تو ہو سکتا ہے دین کا۔ تو ابراہیم نے کہا وَبَسَّا بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب اللہ نے وصیت کی ابراہیم کو، ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی، یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو چن لیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے میری اولادو، اے میری بیٹو، تم دنیا میں جو چاہے کر لو لیکن مرتے وقت مسلمان ہو کے مرنا، اور مرتے وقت شریعت پہ قائم رہ کے مرنا، اور مرتے وقت اللہ سے جدا ہو کے نہ مرنا، گلی کوچوں میں کھیلتے ہوئے نہ مرنا، پولو گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے نہ مرنا، وی سی آر اور ٹی وی اور موبائل ہاتھ میں دیکھتے دیکھتے ننگی چیزیں دیکھ کے نہ مرنا، دین کی مخالفت کرتے نہ مرنا، مسجد سے دور ہو کے نہ مرنا، مدرسہ سے دور ہو کے نہ مرنا، اللہ کی شریعت سے دور ہو کے نہ مرنا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیروی کرتے کرتے جہالت کے گڑھے میں بند ہو کے نہ مرنا۔ مرے تو تم مسلمان ہو کے مرنا، مرے تو مسلمان ہو کے مرنا۔ میری اولادوں، میرے جوانوں، اللہ کا حکم یہ ہے، ابراہیم کی وصیت یہ ہے، یعقوب کی وصیت یہ ہے اپنے بیٹوں کے لیے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم نے وصیت کی بِبَنِيهِ، اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے۔ کیا آپ میں سے کوئی کسی نے وصیت کی ہے بیٹوں کے لیے؟ رات کو سونے سے پہلے کہا بیٹا ذرا جلدی صبح اٹھنا، مسجد جا کے باجمع نماز ادا کرنا، کبھی کہا ہے کسی نے؟ آپ میں سے کسی نے کہا ہے؟ کسی نے کہا ہے ظہر عصر کی جماعت نہیں چھوڑنا؟ کسی نے کہا ہے مغرب عشاء کی نماز نہیں چھوڑنا؟ کسی نے کہا ہے مسلمان اسلام کے احکامات پہ چلتے رہنا؟ کسی نے کہا ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل چھین کے تسبیح تھما دیا ہے؟ کسی نے اس کے ناول چھین کے قرآن تھما دیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا ہے، اور اولاد کی بلوغت تک کوئی احکامات جاری نہیں کیا ہے، تو خدا کی قسم وہ باپ قیامت کے دن گھسیٹا جائے گا، اس کی اولاد کی بگاڑ، اولاد کے خراب ہونا، دین سے دور ہونے کی تمام تر ذمہ داری اس کے باپ پر عائد ہوتا ہے۔ اگر وصیت کی تھی، خبردار کیا تھا، نصیحت کی ہوئی ہے، بتلایا ہوا ہے، بیٹے نے نہیں کیا، تو اس بیٹے کی نصیب کی بات سے، اس کی توفیق کی بات ہے۔ آپ تو چھوٹ جائے گا نا، آپ چھوٹ جائے گا۔ مشکل ترین زندگی آ رہا ہے میرے جوانوں، بہت اشکال لمحات آ رہا ہے، اولاد دین سے دور چلے جا رہا ہے، دین سے بیگانہ ہو رہا ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، جماعت قائم ہے، غریب کوچوں میں کھیل رہا ہے یا کہہ مار رہا ہے یا ویڈیو چلا رہا ہے۔ انتہائی مشکل ترین دور ہے، پھر ہم دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ دیندار تو نہیں ہوگا لیکن ظاہری ٹھیکدار تو ہو سکتا ہے دین کا۔ ایسا نہ کرنا، ابراہیم کی طرح، یعقوب کی طرح، موسیٰ کی طرح، عیسیٰ کی طرح اپنی اولاد کو تلقین کرنا دین خدمت کے لیے، دین استحکام کے لیے۔